Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. I hope all of you are fine and doing well. I am your English teacher Javiya Kamal and today is your lesson for day 2 of week 2. Overall ये हमारा lesson 4 है. हमने week 1 में आपके साथ 2 वीडियो लेसन शेयर किए थे और वीक 2 में भी आपके साथ 2 वीडियो लेसन मैं शेयर करूंगी. लास्ट जो हमारा लेसन था लेसन 3 उसमें मैंने आपके साथ यूनिट शाह अब्दुल लतीफ़ को फर्स्ट पेज जो था उसको हमने रीड किया था और इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट जो 2 पेजेस हैं उनको रीड आउट करेंगे. मैं पहले आज आपको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि हमने पेज 1 में क्या पढ़ा था. आपको याद होगा कि पेज 1 में जो था शुरू में कुछ ज़िक्र था कि शाह अब्दुल लतीफ़ के अलावा भी हमारे मुल्क के हर हिस्से में बहुत से दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात हैं. फिर इसके अलावा ये बताया गया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो 1102 हिजरी में हाला हवेली में पैदा हुए. इसके अलावा ये बताया गया था कि उनके आबा अजदाद जो थे वो हेरात से टामरलैंड के दौर में जो थे वो हिजरत करके यहाँ सिंध आए थे और उनको सिंध बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने यहाँ स्टे करने का फैसला किया था. और फिर हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि शाह लतीफ़ जो हैं वो बहुत हसास ज़हन के मालिक थे और नेचुरल ब्यूटी जो थी उसने उनकी इस फीलिंग को और भी ज़्यादा जो था वो रोज़ किया था, उभारा था और उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया था. आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था. ओके, लुक एट दिस. ये लाइन हमने कल भी पढ़ी थी. ही वाज आल्सो कीन ऑन एक्वायरिंग नॉलेज. ठीक है कि वो इल्म हासिल करने के या उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था. एंड ही ग्रू अप टू बी अ स्कॉलर. स्कॉलर हम आलिम को कहते हैं, अरबिक अरबी एंड पर्शियन फारसी को कहते हैं. ठीक है कि वो बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने. व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 बरस के थे, ही मैरिड अ नोबल एंड गुड लेडी. ठीक है, तो लिखा है तो उनकी आपकी शादी जो थी वो एक अच्छी और शरीफ खातून से हो गई. ही शोड ग्रेट काइंडनेस टू हिज वाइफ. आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक से पेश आए और उन्होंने उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा. एंड लिव्ड एट होम फॉर मैनी ईयर्स. और आप कई सालों तक घर पर रहे. हिज हार्ट हाउ एवर turned more and more towards religion and devotion. कह रहे हैं ताहम आपका दिल ज़्यादा से ज़्यादा मजहब और इबादत की तरफ जो था राग़िब होता गया. एंड ही फेल्ट रेस्टलेस. रेस्टलेस का मतलब बेआरामी या बेचैनी. ठीक है, और वो बेचैनी महसूस करने लगे इन लिविंग नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ. एक जो है आम घरेलू जिंदगी गुजारने में वो बेचैनी महसूस करने लगे. व्हेन हिज फादर डाइड. याद है आपको उनके फादर का क्या नाम था? शाह अब्दुल लतीफ़ के. शाह अब्दुल लतीफ़ के फादर का नाम था सैयद हबीब शाह. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब इनके फादर का इंतकाल हुआ या जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया, शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम. शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंड. माउंड बेटे हम टीले को कहते हैं. मट्टी का जो टीला बना होता है यानी कि मट्टी जमा हो के ऊंची हुई होती है वो जगह, या ऐसी कच्ची जगह जिसकी जो है सतह दूसरी जमीन से बुलंद हो उसको हम माउंड कहते हैं, टीला. तो वो कह रहे हैं कि व्हेन वेंट टू लिव ऑन अ माउंड, वो एक टीले पर रहने चले गए एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज. ठीक है, जो कि उनके गांव से कुछ डिस्टेंस पे था, कुछ फासले पर था. अ माउंड ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट इन सिंधी. वो कह रहे हैं रेत का जो टीला है उसको सिंधी जबान में भिट कहा जाता है. ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट, इस हकीकत की वजह से दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंड, कि वो इस टीले पर कई बरस तक रहे, या दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंड, कि वो इस टीले पर रहे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी की जिंदगी. शाह लतीफ़ that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. वो कह रहे हैं कि इस हकीकत की बिना पर कि शाह लतीफ़ ने अपनी बाकी की ज़िंदगी इस टीले पर गुजारी, शाह लतीफ़ भिट वाले बुजुर्ग के तौर पे जाने जाते हैं. टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री
as Shah Abdul Latif Bhittai or Shah Latif of the Mound. تو کہہ رہے ہیں آج بھی وہ ملک بھر میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا ٹیلے والے شاہ لطیف کے نام سے مشہور ہیں. As days passed, وہ کہہ رہے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے, لطیف's love of God grew more and more. لطیف کی اللہ سے محبت بڑھتی گئی until he found pleasure only in devotion, حتیٰ کہ انہیں لطف آنے لگا یا انہیں مزہ ملنے لگا یا انہیں خوشی ملنے لگی only in devotion, صرف عبادت میں, and spent most of his time, اور وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے in prayer, عبادات میں, and deep thinking, اور گہری سوچ و بچار میں. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی روحانی طاقت جو تھی وہ عبادت اور ریاضت سے بڑھتی گئی, so much so that people began to be attracted towards him. یہاں تک کہ لوگ جو تھے, began is the past form of began, شروع ہونے کو کہتے ہیں, attract کا مطلب متوجہ ہونا, towards ان کی طرف. ٹھیک ہے, ان کی جو روحانی قوت اتنی بڑھتی گئی یا روحانی طاقت اتنی بڑھتی گئی کہ لوگ جو تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways. Anyone who came to him, جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا یا جو کوئی بھی ان کے پاس آتا, وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا. کس چیز سے؟ by his gentle ways, ان کے شریفانہ طور طریقوں سے, and his followers increased day by day, اور ان کے عقیدت مند جو تھے یا ان کے ماننے والے جو تھے وہ دن بدن بڑھتے گئے. Close to the mound on which لال لطیف came to live is a natural lake. وہ کہہ رہے ہیں ٹیلے سے قریب جہاں پہ لال لطیف رہا کرتے تھے ایک قدرتی جھیل ہے. His poetic nature loved the calm atmosphere. Calm means پرسکون, ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر ہم ماحول کو کہتے ہیں. پوئٹک نیچر کا مطلب شاعرانہ فطرت, loved پسند کرنا. آپ کی شاعرانہ فطرت جو تھی وہ خاموش یا پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. What is the meaning of bank? Bank ہم کنارے کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کے گزارا کرتے. As he sat there, جیسے وہ وہاں بیٹھتے, to God, وہ خدا کی عبادت کرتے, and sometimes composed verses in his praise, اور بعض اوقات اس کی تعریف میں شعر کہتے. ہز کا ایچ دیکھ رہے ہیں, یہ پھر کیپٹل ہے, یہ ہز جو ہے وہ گاڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ. وہ کہہ رہے کہ شاہ لطیف نہ صرف ایک بزرگ اور شاعر تھے, بٹ آلسو اے میوزیشین, بلکہ ایک موسیقار بھی تھے. ٹھیک ہے. He found great comfort in music. آپ کو موسیقی میں بہت سکون ملتا تھا. His skill in this art, ان کی اس آرٹ میں یا اس فن میں مہارت نے, enabled him, انہیں اس قابل کیا یا اس قابل بنا دیا, to make many improvements, کہ وہ کئی بہتریاں لائے یا and changes اور تبدیلیاں, in the difficult music of his time, اپنے وقت کے مشکل موسیقی میں آپ نے بہت سی اصلاحات لائیں اور بہت سی تبدیلیاں لائیں. As in everything else, ہر چیز کی طرح, he loved simplicity in music and musical instruments. Simplicity ہم کہتے ہیں سادگی کو. وہ کہہ رہے ہیں وہ موسیقی میں, موسیقی and musical instrument, آلات موسیقی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جن سے میوزک بجایا جاتا ہے, ان میں سادگی کو پسند کرتے تھے. He did not agree with the idea that music should be difficult. آپ اس خیال سے متفق نہیں تھے کہ موسیقی کو مشکل ہونا چاہیے. So he made it simple. اس لیے انہوں نے اس کو سادہ بنایا. He also invented a simple musical instrument. انہوں نے ایک سادہ آلہ موسیقی بنایا and called it tamburo, اور اس کو تمبورو کہا. It was like an instrument used by the Arabs. یہ ایک ایسا آلہ تھا جیسا عرب استعمال کرتے تھے. But the number of strings, string جو ہے وہ ہم تاروں کو کہتے ہیں, was different, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس میں تاروں کی تعداد مختلف تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ایسے ہیں جن میں تاریں ہوتی ہیں اور جن کو آپس میں جو ہے وہ بجا کے یا ان کی ہلانے سے ان تاروں کو جو ہے وہ آواز پیدا ہوتی ہے, جیسے گٹار ہے, سارنگی ہے, اور بھی بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسا ہی آلہ تھا, لیکن کیا تھا کہ اس میں تعداد جو تھی وہ اسٹرنگس کی وہ ڈفرینٹ تھی.
To this day the tamburo is popular all over the Sindh. تو کہہ رہے ہیں آج تک جو ہے وہ تمبورا پورے سندھ میں مشہور ہے. اولڈ اینڈ ینگ پلے اٹ. بوڑھے اور بچے یا بوڑھے اور جوان اسے بجاتے ہیں. اینڈ سنگ دا سانگز آف لطیف. اور لطیف کے نغمے گاتے ہیں یا لطیف کے گیت گاتے ہیں. ٹو اٹس سمپل. اس کی سادہ بٹ موونگ ٹیونز. لیکن متاثر کن دھنوں پر. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس آج ہم اتنا ہی ریڈ کریں گے. یہ جو باقی کا یونٹ ہے انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویک میں ریڈ کریں گے. اوکے کویسچن نمبر 1 جو ہے اس کا اسٹڈی دا فالوئنگ ورڈز کیئرفلی اینڈ لک اپ دیئر میننگز ان دا ڈکشنری. یہ آئی تھنک یہ میں نے آپ کو جو اس ویک کا پہلا لیسن دیا تھا اس میں میں نے ایز اے ہوم ورک دیا ہے. اب اس آج کے دن کی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک سینٹینسز آف یور اون یوزنگ دا فالوئنگ ورڈز. میسج ایگزامپل ریلیجن فیمس انوینٹیڈ. یہ کچھ ورڈز ہیں ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کمپریہنشن میں کویشچن نمبر 1 ہے. دیر آر ملٹیپل کویشچنز ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں یہ. ویئر از بھٹشا. آپشن اے از اٹ از ایٹ اے ڈسٹینس آف 55 کلومیٹر فرام حیدرآباد, یا اٹ از اے ولیج نیئر کراچی, یا اٹ از اے ٹاؤن. آپشن اے از دا رائٹ آنسر. ٹھیک ہے. And question number 2 is what changes did Shah Lateef make in the music of those days. یعنی کہ ان دنوں کا جو میوزک تھا اس میں شاہ لطیف نے کیا چینجز لائے تھے. آپشن اے از he made it more complicated. کیا انہوں نے اس کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا. he simplified it. انہوں نے اس کو سادہ کر دیا تھا. he did not invent any new tunes. اور انہوں نے کیا کوئی نئی دھن ایجاد نہیں کی تھی. he simplified it is the right answer. Option B is the right answer. Question number 3 is why did Shah Lateef love the lake which is near the mound. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ لطیف جو تھے ان کے ٹیلے کے قریب جو جھیل تھی ان کو وہ اس قدر پسند کیوں تھی. آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ شاہ لطیف کی جو پوئٹک نیچر تھی ان کو کام ایٹماسفیئر اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھیں نمبر آپشن اے از he prayed near it. Option B is he loved the peace and quiet of the scene. Option C is he liked to sit near it because it was cool. تو option B is the right answer کہ he loved the peace and quiet of the scene. یعنی کہ وہ جو وہاں پہ منظر تھا اس میں جو سکون تھا اس میں جو خاموشی تھی اس وجہ وہ انہیں بہت اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے B is the right answer. And آپ نے یہ جو کمپوزیشن ہے اس میں سے آپ نے کویشچن نمبر 1 جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. لکھا ہوا say in 5 sentences what you know about the poetry of Shah Abdul Lateef. ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ شاہ عبد اللطیف کی پوئٹری کے بارے میں آپ نے کوئی سے 5 سینٹینسز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے Students, what is your assignment? You have to read page number 9 and 10 and you have to complete book exercise in your notebooks. Okay students, that's all for today. آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جتنی بھی ریڈنگ ہم نے یونٹ 2 کی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ڈے 3 پہ میں آپ کا یونٹ 2 کا جتنا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے میں آپ کا ایک چھوٹا سا کوئز لوں گی. I hope you enjoyed the lesson. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. Till then, اللہ حافظ.